ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام راج تھا۔ وہ اپنی ذہانت اور تیز زبان کے لیے بہت مشہور تھا، لیکن وہ اکثر اپنی باتوں سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ وہ لوگوں کی کمزوریوں پر ہنستا اور ان کا مذاق اڑاتا۔ اس گاؤں کے چھوٹے بڑے بزرگ اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے اور ہر وقت اچھی تربیت دینے کی کوشش کرتے رہتے، لیکن سب بے سود۔ وہ کسی کی بات نہیں مانتا، کیونکہ وہ خود کو چالاک اور ذہین سمجھتا تھا، باقی سب کو اپنے سے کمتر سمجھتا۔ راستے میں آنے جانے والے لوگوں کی وہ عزت کرنا بھی بالکل بھول چکا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ پہنچے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت دانش مند ہیں۔ لوگوں نے ان سے راج کے بارے میں شکایت کی۔ بالکل خاموش کھڑا بزرگ اس راج کے بارے میں باتیں سنتا رہا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کو بلا لیا جائے، اور ساتھ ہی وہ اس آدمی کو کہتا ہے کہ جاؤ اس راج کو بلا کر لے آؤ۔ جوں ہی راج آتا ہے تو وہ بزرگ راج سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ارے بیٹا، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنی باتوں سے تکلیف پہنچائی۔ یہ الفاظ تیر کی طرح ہوتے ہیں، جو ایک بار نکل جائیں تو پھر واپس نہیں آتے۔ یہ سب بزرگ کے سمجھانے کے بعد راج نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ویسے ہی چلتا رہا۔ کچھ دن بعد بزرگ نے راج کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، میں آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلو۔ بزرگ راج کو لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے اور راج کو کہتا ہے، بیٹا، یہ کاغذ کی بوری لو اور اس بوری کو ہوا میں اڑا دو۔ سارے کاغذ ہوا میں اڑنے چاہیے۔ راج نے حیرانگی سے وہ سارے کاغذ ہوا میں اڑا دیے۔ جوں ہی سارے کاغذ ہوا میں اڑنے لگے تو راج کو بزرگ کہتا ہے، یہ سارے کاغذ بوری میں واپس ڈالو۔ ویسے ہی راج کوشش کرتا ہے سارے کاغذوں کو پکڑنے کی، لیکن وہ ایک ہی کاغذ پکڑ سکتا ہے۔ تو ساتھ ہی فوراً وہ بزرگ بولتا ہے، جی ہاں بیٹا، تمہارے الفاظ بھی انہی کاغذوں کی طرح ہیں جو ایک بار آپ کے منہ سے نکل جاتے ہیں پھر واپس نہیں لوٹتے۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کا صدمہ جو لوگوں کو پہنچتا ہے وہ کبھی واپس نہیں بھرتا۔ تبھی راج کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے معافی مانگتا ہے اور دل ہی دل میں شرمندہ رہتا ہے۔ اس دن کے بعد راج لوگوں سے نرمی سے پیش آنے لگا۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں لوٹتے، اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔